آپ سب سے گزارش ہے عمل دیکھنے کے ساتھ سنا بھی کریں، کیونکہ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو میں لکھ کر نہیں بتاتا اور وہ باتیں عمل کے لیے بہت اہم ہوتی ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ میرے دوستوں، بزرگوں، بہنوں، بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ تمام لوگ اللہ کی رحمت و فضل سے جہاں بھی ہوں گے، جس حال میں ہوں گے، خیر عافیت سے ہوں گے۔ آج کا جو میں وظیفہ بتانے والا ہوں، اس کو ذرا غور سے سنیے گا۔ یہ ایک ایسا عمل آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں، اس سے پہلے میں نے اپنے چینل پہ یہ کبھی وظیفہ نہیں بتایا۔ یہ ایک بار زندگی میں کرنا ہے عمل، اور یہ انتہائی آسان ہے، کوئی مشکل لمبا چوڑا نہیں بتاؤں گا آپ کو۔ یقین جانیں زندگی بھر موت تک فقر و فاقہ سے نجات مل جائے گی۔ یہ آپ لوگوں کو آج خوش ہو جانا چاہیے، اتنا زبردست عمل بتا رہا ہوں کہ جو بھی مالی مشکلات میں جو پھنسے ہوئے ہیں، جن کی جاب نہیں لگ رہی ہے، جن کے قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، مالی مشکلات سے دوچار ہیں، رزق میں برکت نہیں ہے، دکان نہیں چل رہی، کاروبار نہیں چل رہا، آج یہ عمل مجھ سے سنتے جائیں۔ اور یہ بریکٹ میں نے آپ کی تسلی کے لیے لکھا ہے کہ زندگی بھر مالی مشکلات سے چھٹکارا مل جائے گا۔ اللہ اکبر۔ آج تمام لوگ دل سے پوری یہ ویڈیو دیکھیں، انشاءاللہ مزہ نہیں آئے تو پھر مجھے کہیے گا۔ اتنا زبردست مجرب عمل ہے، اس کو پورا دیکھیں اور ضرور فائدہ اٹھائیں۔ عمل شروع کرنے سے پہلے میں چھوٹی سی گزارش کرنا چاہوں گا کہ اگر ویڈیو پسند آئے تو دل سے ضرور لائک کر دیجئے گا۔ یہ میری حوصلہ افزائی کے لیے ہوتا ہے تاکہ آپ تمام لوگوں کے لیے اسی خدمت کے جذبے کے ساتھ، اخلاص نیت کے ساتھ وظائف آپ کے لیے لے کے آتا رہوں۔ اللہ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ جن حضرات نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے یہ بیل بھی لازمی دبایا کریں تاکہ فوراً پتہ چل سکے کون سا وظیفہ آ چکا ہے اور پھر بعد میں آپ لوگ آرام سے دیکھ سکیں۔ جزاک اللہ او خیر۔ اچھا، عمل آپ نوٹ کر لیں کہ گھر کا کوئی ایک فرد وہ باوضو ہو کر اس نے کرنا کیا ہے، یہ دیکھ لیں آپ۔ سورۃ الواقعہ، یہ میں آپ کو پہلے پورا بتاتا ہوں، پہلے میں لکھ لوں یہ، ٹھیک ہے۔ سورۃ الواقعہ 41 مرتبہ پڑھ کر، ٹھیک ہے، کتنی مرتبہ؟ 41 مرتبہ پڑھنی ہے، ٹھیک ہے، 41 مرتبہ پڑھنی ہے اور دعا کر لیں، ٹھیک ہے۔ آگے میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں، اور دعا کر لیں۔ اچھا، اب آپ یہ بات غور سے سنیں، یہاں پر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ گھر کا کوئی ایک فرد باوضو ہو کر سورۃ الواقعہ 41 مرتبہ اس نے پڑھنی ہے اور دعا کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ عمل آپ نے ایک ہی نشست میں کرنا ہے، یہ آپ غور سے سن لیں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ نے 5-6 مرتبہ سورۃ الواقعہ پڑھی پھر ادھر ادھر گھومنے چلے گئے، ایسا نہیں کرنا، ایک ہی نشست میں ایک ہی جگہ بیٹھ کر کرنا ہے۔ ہاں، ایسا ہو سکتا ہے اگر آپ کو یہ سورۃ الواقعہ 41 مرتبہ پڑھنے کے دوران قضاء حاجت پیش آ جائے تو بغیر بات کیے چپکے سے آپ جائیں اور قضاء حاجت پوری کر کے وضو کر کے واپس آ جائیں اور جہاں سے چھوڑا تھا وہاں سے دوبارہ شروع کر دیں۔ یہ اس طرح سے آپ نے کرنا ہے، اور کس مہینے میں کسی بھی دن آپ کر سکتے ہیں۔ اچھا، یہ اب آپ کی تسلی کے لیے لکھی ہے، کیونکہ بہت سے لوگ کمنٹ میں مجھ سے پوچھتے ہیں کہ کتنی دفعہ کرنا ہے، تو یہ زندگی بھر کے لیے ایک ہی مرتبہ کرنا ہے، بس یہ ایک ہی مرتبہ پوری زندگی کے لیے کافی ہوگا، بار بار نہیں کرنا۔ ہاں، البتہ اس میں ایک بات اور ہے۔ اچھا، یہ بات نوٹ کر لیں، یہ عمل جو میں نے آپ کو بتایا ہے یہ تو آپ نے زندگی میں ایک ہی دفعہ کرنا ہے، لیکن اگر اس عمل کو اس طرح سے کر لیا جائے کہ ہر اسلامی مہینے کی چاند کی جو پہلی جمعرات آئے گی، آپ نے اس پہلی جمعرات کو 41 مرتبہ سورۃ الواقعہ پڑھ لیں، تو ہر مہینے صرف ایک جمعرات، پہلی جمعرات جو چاند کی ہے یہ عمل کر لیں تو پورا مہینہ باقی نہ کریں، تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اتنی تیزی سے ترقی ہوگی نا آپ کی، مالدار اتنے جلدی ہونے لگیں گے، اتنی رزق میں فراوانی دیکھیں گے کہ آپ سب کے سب حیران رہ جائیں گے۔ یہ ایسا عمل میں نے آپ کو بتا دیا ہے، اور اگر جس نے یہ عمل کر لیا تو وہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھے گا، اپنے حالات بدلتا ہوا دیکھے گا۔ یہ عمل ایک دفعہ کر سکتا ہے تو وہ ایک دفعہ کر لے، کوئی مسئلہ نہیں، اس سے بھی انشاءاللہ آپ کو نفع ملے گا، لیکن اگر یہ عمل کرنا شروع کر دے تو ڈبل نفع ہو جائے گا۔ اچھا، یہ آخری بات نوٹ کر لیں کہ انتہائی مجبوری کی صورت میں چند لوگ یہ عمل مل کر بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں، یہ انتہائی مجبوری کی صورت بتا رہا ہوں، ورنہ ایک شخص اکیلا بیٹھ کر پڑھے وہ زیادہ بہتر ہے بنسبت چند لوگ مل کر پڑھیں، ٹھیک ہے۔ بہت سے بزرگ حضرات ہوتے ہیں کہ جو نہیں پڑھ سکتے اور وہ پڑھنا چاہتے ہیں تو وہ مل کر بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی جوان ہے، اس نے صحیح قرآن پڑھا ہوا ہے، سیکھا ہوا ہے، تو وہ ایک شخص اکیلا بیٹھ کر پڑھے تو
تو اس کو زیادہ نفع ملے گا۔ یہ مجھے آپ کا بتانے کا مقصد تھا۔ آپشن آپ کے پاس ہیں، مل کر پڑھیں یا اکیلے پڑھیں، ٹھیک ہے؟ تو پسند آ جائے تو دل سے لائک کر دیں اور اپنی رائے کا اظہار ہمیں کمنٹ میں بتایا کریں کہ آپ لوگوں کو یہ عمل کس طرح پسند آیا، اور اپنی خوبصورت دعاؤں کے ساتھ لازمی مجھے نوازا کریں، کیونکہ آپ کی دعاؤں کی بڑی سخت ضرورت ہے۔ تو دیجیے مجھے اجازت، تب تک اپنا اور اپنوں کا ڈھیر سارا خیال رکھیں، پڑوسی کے حقوق کا خاص خیال رکھیں، اور مجھے اپنی خاص دعاؤں میں ضرور شامل رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔